اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر، آپ کے اعمال پر، آپ کے خیالات پر، آپ کے ظرف پر، آپ کی عادات پر، آپ کی مہربانیوں پر، آپ کی رحمتوں پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور ہم آج کل معراج النبی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق۔ رسول اللہ مکہ سے نکل کر مدینہ منورہ، پھر فلسطین، پھر پہلا آسمان، پھر ساتواں آسمان، پھر ساتویں آسمان سے سدرۃ المنتہا، اور پھر اللہ کریم کے قرب کا یہ عالم کہ جسے اللہ کریم قرآن کریم میں فقاب قوسین او ادنا کے الفاظ میں ذکر کرتا ہے، اور پھر اللہ کریم یہ بھی فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندے پر وحی کی جو میں نے وحی کی۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آ کر جنت کے مختلف احوال بتاتے ہوئے ذکر کرتے ہیں بلال حبشی کا، اور ایسے بہت سی اور چیزوں کا۔ تو وہاں پہ ایک بات آپ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے جنت میں ایسے پرندے دیکھے جن کی گردنیں اونٹ کی گردنوں کی طرح ہیں۔ تو عمر بن خطاب پوچھتے ہیں اللہ کے رسول، وہ پرندے تو بڑے خوش ہوں گے جنت میں ہونے کی وجہ سے، جنتی پرندے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا کے فرماتے ہیں عمر، جو انہیں کھائیں گے اللہ کے نیک بندے جن سے اللہ راضی ہے، جنہیں جنت انعام میں دی جائے گی، وہ ان پرندوں سے زیادہ خوش ہوں گے۔ سو اللہ کریم کی مہربانیوں کا ذکر کرتے ہوئے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کے حوال بتاتے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں ساتویں آسمان پہ سے اتر کر واپس آنے کے لیے زمین پہ چھٹے آسمان پر آیا، تو میری ملاقات ایک مرتبہ پھر اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ موسیٰ نے رسول اللہ سے پوچھا کہ اللہ کریم نے آپ کو کیا تحفہ دیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے میری امت پر 50 نمازیں، دن اور رات میں 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کے رسول، آپ واپس اللہ کے پاس جائیے اور انہیں یہ نمازیں کم کرنے کی، ان کی تعداد کم کرنے کی التجا کیجیے، درخواست کیجیے۔ میں اپنی قوم بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں، یہ بہت زیادہ بوجھ ہے جو انسان نہیں اٹھا سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ساتویں آسمان پر گئے۔ اب یہاں ایک بات سمجھنے کی بھی ہے، اب یہاں اختیار کا معاملہ یا چوائس کا معاملہ یا فیسیلیٹیشن کا معاملہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان سے چھٹے آسمان پہ آتے ہیں اور چھٹے آسمان سے ساتویں آسمان پہ جاتے ہیں۔ سو جو بھی ان کو سواری درکار ہے، جو بھی اجازت، آنا جانا، اختیار، وہ سب اللہ کریم نے انہیں دیا ہوا ہے۔ رسول اللہ جب ساتویں آسمان پر جاتے ہیں تو اللہ کریم سے درخواست کرتے ہیں، میرے مالک تیری مہربانی، تو نے انعام عطا کیا، تو نے تحفہ عطا کیا، بٹ میری امت اتنی نمازوں کا بوجھ نہیں اٹھا پائے گی۔ اللہ کریم نے مہربانی کرتے ہوئے 5 نمازیں کم کر دی، تو یوں باقی نمازیں رہ گئی 45، جو پہلے 50 فرض کی گئی تھی اب 45 ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ پھر واپس جانے کے لیے چھٹے آسمان پر آئے تو موسیٰ علیہ السلام سے وہی ڈائلاگ دوبارہ ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ پھر رسول اللہ سے کہا کہ اللہ کے رسول 45 نمازیں بہت زیادہ ہیں، اللہ کے پاس جائیے اور ان میں کمی کی درخواست کیجیے۔ رسول اللہ ایک دفعہ پھر اللہ کریم کے پاس جاتے ہیں، اللہ کریم مہربانی فرماتے ہوئے ایک دفعہ پھر 5 نمازیں کم کر دیتے، اب 40 ہو گئی۔ یہ سلسلہ پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد چھٹے آسمان پہ آتے ہیں، موسیٰ وہی بات دہراتے ہیں، یہ آنے جانے کا سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے آپ کی امت کے لیے، آپ کے لیے 5 نمازیں فرض کر دی، یعنی جو انیشلی 50 نمازیں تھیں انہیں اللہ کریم نے کم کر کے 5 کر دیا، اور فرمایا کہ نمازیں تو 5 پڑھنے کے لیے ہوں گی لیکن ان کا اجر 50 نمازوں کے برابر ہوگا، یعنی اگر کوئی ایک نیکی کرے گا تو میں اسے 10 نیکیاں دوں گا۔ ساتھ ہی مالک نے مہربانی فرماتے ہوئے یہ بھی کہا
کہ اگر کوئی نیکی کا ارادہ کر لے گا تو میں اس کے لیے اس کا انعام لکھ لوں گا۔ نیکی کا ارادہ کرنے پر اللہ کریم اس نیکی کا بدلہ، اس نیکی کا انعام اس کے فرشتے لکھ لیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی برا ارادہ کرے گا، برائی کا ارادہ کرے گا، گناہ کا ارادہ کرے گا، تو جب تک وہ گناہ کر نہیں لے گا، جب تک وہ نافرمانی کر نہیں لے گا، اس کے نامہ اعمال میں لکھی نہیں جائے گی۔ یعنی نیکی تو صرف ارادے پہ ہی اللہ کریم نے انعام دے دیا، اور برائی کے ارادے پہ سختی نہیں کی۔ اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی برائی کر گزرے گا، کوئی نافرمانی کر گزرے گا، تو ایک ہی نافرمانی لکھی جائے گی، انعام کی طرح 10 نہیں لکھی جائیں گی۔ یعنی اگر ہم نیکی کریں گے تو 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور اگر ہم نافرمانی کریں گے، برائی کریں گے، تو ایک ہی لکھی جائے گی۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام ان سے کہتے ہیں اللہ کے رسول 5 نمازیں بھی زیادہ ہیں، آپ اللہ کے پاس پھر جائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ کے پاس اب جاتے ہوئے حیا آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ میں اللہ کریم سے انہیں بھی کام کرنے کے لیے کہوں، تو میں اب نہیں جاؤں گا۔ اب یہاں ایک بڑا محبت والا نقطہ بھی ہے، کیا اللہ کریم پہلی دفعہ ہی 50 نمازوں کو 5 نمازوں پہ نہیں کر سکتا تھا؟ وہ مالک ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ خالق ہے، وہ ہر شے کی قدرت رکھتا ہے، ہر چیز اس کے دائرۂ حکم میں ہے، وہ کون کہے اور فیکون، اللہ صرف ارادہ کرتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو مالک نے 5 نمازیں کام کی، پھر 5 کی، پھر 5 کی، تو یہ 9 دفعہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھٹے آسمان سے 7ویں آسمان پر کیوں جانا پڑا؟ تو محبت والی بات یہ ہے کہ اللہ کریم بار بار چاہتا تھا کہ میرے رسول، میرے محبوب، میرا پیارا بندہ میرے پاس آئے، مجھ سے کچھ مانگے اور میں عطا کروں۔ وہ پھر آئے، وہ پھر مانگے، میں پھر عطا کروں۔ ایک تو اس میں بار بار ملاقات ہو گئی، اور اس میں بار بار مہربانی بھی ہو گئی۔ سو اللہ کریم اپنے محبوب رسول پر، اللہ کریم اس کائنات کے رسول پر، اللہ کریم امام الانبیاء، امام المرسلین پر مہربانی کرنا چاہتا تھا بار بار۔ تو یہ 50 نمازیں کم ہوتے ہوتے 5 نمازیں ہوئی، بار بار آنے جانے سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اب مجھے اللہ کے پاس ان نمازوں کو کم کروانے کے لیے جاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ اس طرح 5 نمازیں آپ کی امت پر، رسول اللہ پر فرض کر دی گئیں۔ جو آج ہم 5 نمازیں ادا کرتے ہیں، یہ اللہ کریم کی مہربانی سے نمازیں ادا کرنے کو 5 ہیں، جبکہ اجر ان کا 50 ہے، 50 نمازوں کے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر میں جنت اور دوزخ کی سیر بھی کرائی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ، ایک علاقے میں کھیتی باڑی کی جا رہی ہے، آج فصل لگائی جا رہی ہے، اور اگلے ہی دن وہ تیار ہے، وہ اسے کاٹ لیتے ہیں اور پھر اگلے دن دوبارہ فصل بوتے ہیں، تو پھر ایک دن بعد وہ فصل تیار ہو جاتی ہے۔ اب جو لوگ کھیتی باڑی سے کچھ شغف رکھتے ہیں یا انفارمیشن رکھتے ہیں، یہ 2 4 6 مہینے مختلف فصلیں ہوتی ہیں، کوئی 2 مہینے میں ہوتی ہے، کوئی 6 مہینے میں ہوتی ہے، کوئی 8 مہینے میں ہوتی ہے، تو یہ اوور نائٹ نہیں ہوا کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوئے اور جبریل امین سے پوچھا کہ جبریل یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ آج فصل لگاتے ہیں، اگلے دن وہ تیار ہو جاتی ہے، وہ اسے کاٹ لیتے ہیں، ییلڈ آ جاتی ہے، جو پروڈیوس آنی مل جاتی ہے انہیں، اور پھر اگلے دن وہ پھر دوبارہ سے بوتے ہیں، اور پھر اگلے دن، یعنی ایک دن کے وقفے سے ان کی فصل تیار ہو جاتی ہے، اور وہ اس کا سارا اتار لیتے ہیں، جو بھی پھل سبزی یا جو بھی انہوں نے کھیتی بوئی ہے۔ تو جبریل نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے رسول، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں جان دی، جنہیں عوام زبان میں شہید کہتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ جو لوگ میری راہ میں مارے جائیں، جو لوگ میری راہ میں اپنی جان دے دیں، انہیں مردہ مت خیال کرو، وہ زندہ ہیں۔ اور ایک دوسرے موقع پہ اللہ کریم، اور تم شعور نہیں رکھتے، تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے کہ ان کی زندگی کیسی ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ کریم فرماتا ہے کہ جو لوگ میری راہ میں اپنی جان دے دیتے ہیں، وہ ان کو میرے ہاں سے رزق ملتا ہے، اور وہ اس پر بڑے خوش ہوتے ہیں، اور نہ صرف خوش ہوتے ہیں بلکہ اپنے پچھلوں کا انتظار کرتے ہیں۔ اب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
یہ فرمانا، اللہ کا بتانا، یہ اللہ کی راہ پہ چلنے والے، اللہ کی راہ پہ اپنی جان دینے والے وہ خوش قسمت لوگ ہیں جنہیں اللہ انعام ایسا دیتا ہے کہ وہ ایک دن کھیتی بوتے ہیں تو اگلے دن وہ فصل تیار ہو جاتی ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور دوزخ کی سیر مکمل طور پہ کر کے آئے، اس کائنات کی وسعتیں دیکھی، اللہ کی رحمت دیکھی، اللہ کی مہربانیوں کا نظارہ کیا۔ اللہ کریم نے اپنے رسول کو وہ سب کچھ دکھایا جو اس کائنات میں موجود ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر جاری ہے اور ہماری گفتگو بھی۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم اس سے آگے بات کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سمجھنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں رسول اللہ کے کہے ہوئے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم اللہ کریم کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ اللہ کریم ہمیں روز حساب کتاب ان لوگوں میں شامل کرے جن کے متعلق وہ فرماتا ہے کہ انہیں کوئی غم ہوگا، انہیں کوئی خوف ہوگا، نہ ڈر۔ جزاک اللہ۔